الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام جو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ چڑھا دو مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے واجب الاحترام میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے مسلمان کو مدرس بنا کر حاضر ہوا وہ ختم نبوت کے عنوان سے مانن ہے میرے دوستو مسئلہ ختم نبوت کا تعلق عقیدے سے ہے اور مذہب اہل سنت والجماعت کا مدار اسی پر ہے قرآن کریم میں 70 آیات مبارکہ حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر عادل و شاہد ہے چنانچہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح نبوت اور رسالت عطا کی اسی طرح ختم نبوت اور ختم رسالت کی تکمیل سے بھی سرفراز فرمایا آپ نبی بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں خاتم المرسلین بھی ہیں صرف یہی بات نہیں کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا رسالت ختم ہو گئی اب کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العزت نے نبوت کا اختتام بھی رسالت کی تکمیل بھی میرا آپ کے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی قرآن کریم میں ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کو بھیج کر اپنے نور کو مکمل فرمائیں گے چاہے کافروں کو کیسا ہی ناگوار کیوں نہ ہو چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن کریم کی ایک اور آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا یعنی آج ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے اپنی نعمت کا بھی اتمام کر دیا ہے آپ کے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے گویا کہ یہ بشارت دی گئی کہ نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی بھی تکمیل کر دی گئی رسالت کے ساتھ ساتھ ختم رسالت کی بھی تکمیل کر دی گئی اب قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت راہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی راہبر کوئی رہنما قابل قبول نہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری اور رہنمائی قابل قبول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی یعنی رسالت اور نبوت ختم ہو گئی اب کوئی رسول اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اگر آج کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو مسلمان کذاب کہلائے گا اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا یہ مدارس کے طلباء اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہ مدارس کے طلباء چاقو چراغوں پر نکلیں گے اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے یہ مدارس کے طلباء ہتھکڑیاں لگوانی پڑی یہ مدارس کے طلباء ہتھکڑیاں لگائیں گے اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جیل میں بیٹھنا پڑا تو جیل میں بیٹھیں گے اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جان کی بازی لگوانی پڑی تو جان کی بازی لگوائیں گے مگر ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ہمارے اکابر علماء دیوبند نے
قادیانیوں پر ایسا غلبہ پایا تھا کہ قادیانیوں کا نام سن کر کبھی میدان سے بھاگ جایا کرتے تھے، قادیانیوں کا نام سن کر گھروں سے بھی نہیں نکلتے تھے۔ میں کہتا ہوں وہ حسین اختر کون تھا جن کا نام سن کر قادیانی میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے؟ وہ فاتح قادیان مولانا حیات صاحب کون تھے جن کا نام سن کر قادیانی گھروں سے بھی نہیں نکلتے تھے؟ وہ مرد کلندر سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے جن کے لفظوں کی لڑیاں انسانی قلوب میں جگہ بنا لیا کرتی تھی، جن کے بارے میں حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کا دل فی مسلم اسلام کے لیے دھڑکتا تھا، جن کو میرے شریعت کا لقب احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اس مرد کلندر نے کسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو ایسا گرا دیا تھا، چوکوں چراہوں پر آ کر اسے خطاب کیے، ہزاروں شہروں میں آ کر اسے خطاب کیے، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اس کو جیل میں بیٹھنا پڑا، تو اس مرد کلندر نے اپنی آدھی زندگی جیل کے اندر گزار دی، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اس نے ہتھکڑیاں لگوائی مگر ختم نبوت کا کوئی دھبا نہیں آنے دیا، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہم سے حضرت لدھیانوی صاحب چھینے گئے۔ کیا وہ وقت یاد نہیں کہ جب کالج کے طلبہ پر ربا کی سرزمین میں خون ریل میں شمس مارا گیا تو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے سروں پر کفن باندھ کر میدان میں نکلے تھے، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند نے خون کی بازیاں لگوائی، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنی زندگیاں گزار دی، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ان دو تیز فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے جان کی بازی لگا دی مگر ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ ہم بھی کہتے ہیں اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں جیل میں بیٹھنا پڑا، ہم جیل میں بیٹھیں گے، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں ہتھکڑیاں لگوانی پڑی، ہم ہتھکڑیاں لگوائیں گے، اسی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں چوکوں چراہوں پر آنا پڑا، ہم چوکوں چراہوں پہ نکلیں گے مگر ختم نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آخر میں اتنا کروں گا حالات کے قدم میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے تو ستارہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔